محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، 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 زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی، تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، وہ آئے تو منادی ہو گئی سارے زمانے میں، وہ آئے تو منادی ہو گئی سارے زمانے میں، بہار آئی 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 بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام احباب ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میری انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج یہ دوسری مجلس ہے اس ماہ ربیع الاول کی اتوار کے دن کی. پہلی مجلس گزشتہ اتوار ہوئی اور آج کی یہ دوسری مجلس ہے جس میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں، اور کوشش ہوگی کہ اس مجلس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پوری حیات طیبہ کا خلاصہ ولادت تا وفات اس مختصر مجلس میں اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، وقت نکالنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. چونکہ ربیع الاول کا بہت ہی مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کو نسبت ہے آقائے دو جہاں محبوب کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہر مسلمان اس مہینے میں خاص طور پہ آپ سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتا ہے اپنے اپنے انداز میں. بحیثیت ایک مسلمان اور محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے، ہم پر لازم ہے کہ آپ علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کو ہم پڑھیں بھی، سنیں بھی، اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش بھی کریں. اسی نسبت سے الحمدللہ گزشتہ کل عشاء کی نماز کے بعد بھی ایک بڑی ہی خوبصورت مجلس آپ کی مسجد میں ہوئی تھی، اور امید ہے آپ میں سے کافی احباب اس میں بھی شریک ہوں گے. تو مقصد ان ساری مجالس کا یہ ہے کہ صرف کہ کوئی کام رسماً نہیں ہو، رواجاً نہ ہو، اور صرف لفظاً نہ ہو، بلکہ ایک عملاً، عقیدتاً، عزمتاً، احتراماً، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ہمارے مزاج اور زندگی کا حصہ بن جائے. اس نسبت سے ہم نے آج کی یہ خصوصی مجلس رکھی ہے، اور آپ حضرات پوری توجہ انشاءاللہ یہاں رکھیں گے تو آپ کی پوری حیات طیبہ کو اختصار کے ساتھ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. جی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ، سیرت کہا جاتا ہے پوری زندگی کو، یہ ہمیشہ یاد رکھیں. آپ کے علماء نے، اکابر اور بزرگوں نے یہ جو لفظ چنا ہے نا سیرت کا، اس لیے کہ سیرت کے اندر زندگی کا ایک ایک لمحہ شامل ہو جاتا ہے دوستو. اس میں آپ کی میلاد بھی ہے، ولادت بھی ہے، پرورش بھی ہے، بچپن بھی ہے، رضاعت بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، نبوت بھی ہے، آزمائشیں، قربانیاں، سب کچھ اس لفظ کے اندر شامل. اس لیے ایک مسلمان ایسا عنوان اپنے سامنے رکھے گا کہ جس میں آپ کی زندگی کے سارے گوشے جمع ہو جائے، اور ہمیں اللہ کے پاک پیغمبر کی پوری زندگی کو سیکھنا اور پڑھنا ہے اور عمل کے اندر لانا ہے. جی، سیرت کو کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟
دیکھیں 3 چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے دوستوں. نمبر 1 پہ کیا لکھا ہے؟ ایمان و یقین میں پختگی. جب ہم حضور علیہ السلام کی زندگی کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے. دوسری بات، عشق و محبت میں اضافہ. انسان جب کسی کی زندگی کو پڑھتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے پہلو سامنے آتے ہیں. آقائے دو جہاں کی تو ساری زندگی ہی خوشبوؤں کا ایک جھونکا ہے اور خوشبوؤں کا مجموعہ ہے اور خیر ہی خیر ہے. تو جب انسان اس کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو عشق و محبت بڑھ جاتا. تیسری اہم بات، سلیقہ زندگی سے آگاہی. ایک انسان نے اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کے گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ کیا ہے. یہ جو آج بدنظمی ہے نا دنیا میں دوستو، ہر ساتھی پریشان ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی کو نہ سیکھا، نہ سنا، نہ پڑھا، نہ عمل کی کوشش کی. تو اس لیے آپ کی پوری زندگی کو جب انسان پڑھتا ہے تو سلیقہ زندگی سمجھ میں آ جاتا ہے. جی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے 2 حصے. کتنے حصے ہیں؟ 2 حصے. ایک حصہ ہے بعثت سے قبل اور ایک حصہ ہے بعثت کے بعد. بعثت کس کو کہتے ہیں؟ بعثت کے معنی ہے نبوت کا ملنا. نبوت کا ملنا. آپ سب جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب نبوت ملی تو عمر مبارک کتنے سال تھی؟ 40 سال. تو بعثت سے قبل کی زندگی کتنے سال کی ہے؟ 40 سال. اور جب نبوت ملی 40 سال میں اور آپ کا انتقال ہوا تو کل عمر کتنی تھی؟ 63 سال. تو گویا بعثت کے بعد کی زندگی کے سال کتنے ہیں؟ 23 سال. 40 سال نبوت ملنے سے پہلے کے، 23 سال نبوت ملنے کے بعد کے. جی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے عرب میں مبعوث فرمایا. اس دنیا کی 2 تقسیمیں ہیں، ایک حصہ ہے عرب، ایک ہے عجم. ہم جو سب بیٹھے ہیں ہم عرب ہیں یا عجم ہیں دوستو؟ عجم ہیں. ہم عجمی ہیں. عجمی عرب کے مقابلے میں آتے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت عرب میں ہوئی. پھر عرب کی 3 بڑی شاخیں ہیں، عرب بائدہ، عرب قحطانی اور عرب عدنانی. ان 3 میں سے آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کس شاخ میں بھیجا؟ عرب عدنانی میں بھیجا. یہ یاد رکھیں. اس لیے آپ عدنان میں سے ہیں. ایک روایت میں آپ نے فرمایا میں عدنان میں سے ہوں، یعنی ان 3 شاخوں میں آپ کا تعلق عرب عدنانی سے ہے. جی، پیدائش آپ کی کب ہوئی؟ عام الفیل. اور حضور علیہ السلام کی ولادت، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. آپ نے سنا ہے کہ ایک مشہور واقعہ ہوا کہ ایک بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، لیکن وہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا؟ ناکام ہوا. اور قرآن کی کون سی سورت اتری؟ سورہ فیل اتری. یہ جو ہاتھیوں کے تباہ ہونے کا واقعہ ہے، اسی سال اس واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت کا سال کیا ہے؟ عام الفیل ہے. عام کہتے ہیں سال کو، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. جی، جب ولادت ہو گئی آپ کی تو اب زندگی کے 4 حصے شروع میں ہوتے ہیں: ولادت، رضاعت، حضانت، کفالت. پیدائش کہاں ہوئی؟ جگہ. 2 سال تک ایک بچے کو ماں دودھ پلاتی ہے. آپ کی رضاعت کس نے فرمائی؟ حضانت کہتے ہیں پرورش کو. آپ کی پرورش کس نے کی؟ آپ کی کفالت کس نے کی؟ جی، ولادت آپ کی مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی اور صفا اور مروہ سے ایک راستہ نکلتا ہے اجیات کی طرف، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آج ایک مکتبہ بنا ہوا ہے، مکتبۃ مکۃ المکرمہ. یہ قریب ہو سکتی ہے تصویر؟ یہ
یہ وہ مکتبہ ہے دوستو، اور یہ صفا اور مروہ کی پٹی ہے. یہاں سے آپ نکلیں گے نا بالکل سیدھ میں آ جائیں دوستو، 2 منٹ کا رستہ ہے. آج بھی یہ مکتبہ یہاں پر بنا ہوا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، یہاں آپ کا گھر تھا. جی، یہ بنو سعد کی بستی ہے دوستو. چونکہ ہم مختصراً چلیں گے آگے کی طرف. آپ کی پیدائش ہو گئی. عرب میں دستور یہ تھا کہ بچوں کو پیدائش کے 2 سال 3 سال 4 سال پرورش کے لیے گاؤں دیہات کی عورتوں کو دے دیا جاتا تھا، اس لیے کہ شہری زندگی میں کمزوریاں ہیں، دیہات کی زندگی میں صحت ہے، طاقت ہے، تندرستی ہے. آج بھی ایسا ہے. تو اس زمانے میں ان دیہاتوں سے عورتیں آتی تھی، بچوں کو لے جاتی تھی، ان کو دودھ بھی پلاتی تھی، ان کی پرورش کرتی تھی، اور جو کچھ اس کے ماں باپ خرچہ پانی دے دیتے تھے اس پہ خوش ہو جاتی تھی. جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، طائف کے قریب ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے بنو سعد. کیا نام ہے دوستو؟ بنو سعد کی بستی ہے. یہاں ایک قبیلہ اور قوم آباد تھی. اور انشاءاللہ جلد ہی میں مجلس کے آخر میں ایک چیز آپ کے سامنے لاؤں گا، ایک اعلان کروں گا. یہ ساری باتیں انشاءاللہ ایک اچھے نظم کے ساتھ آپ کے سامنے آنے والی ہے. بنو سعد کی بستی سے 10 عورتیں چلی، مکہ مکرمہ آئی تاکہ ہم لوگوں کے بچوں کو لے جائیں، ہمیں کچھ خرچہ مل جائے. انہی میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا. یہ بھی آئی. بس ایک مختصر، ابھی چونکہ قصہ لمبا ہم نہیں کر سکتے تفصیل سے، اور اللہ کی شان کے باقی سب بچوں کو ایک ایک کر کے وہ 9 عورتیں لے گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی قریب نہیں آیا، اس لیے کہ جو پوچھتا کہ بھئی اس بچے کے والد، تو کہا جاتا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے. تو یہ سوچ کر ہر عورت چھوڑ کے چلی جاتی تھی. لیکن اللہ کی شان حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت تھی. انہوں نے جب آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو اپنے شوہر سے کہا کہ ہم اس بچے کو لے جاتے ہیں. ان کے شوہر کی زبان سے ایک جملہ نکلا، عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکۃ. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس بچے کے ذریعے ہمیں برکت دے دے. اور جب آپ علیہ السلام کو لے گئے تو پھر جو برکتیں ظاہر ہوئی، اللہ نے جو برکتیں ان کو دی اس کی کوئی نظیر نہیں تھی. سارے لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ اتنی غریب عورت اور اتنا غریب گھرانہ، لیکن ان کے جانور بڑھ گئے، ان میں دودھ بڑھ گیا، گھر روشن ہو گیا، خوشبو آنے لگ گئی. لوگ حیران تھے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے. اس لیے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری برکتیں وہاں منتقل فرمائیں. تو یہ بنو سعد کی بستی ہے. یہاں آپ علیہ السلام نے بچپن کے کتنے سال گزارے؟ 4 سال. کتنے سال؟ 4 سال. جی، 4 سال آپ نے گزارے. اس کے بعد آپ اپنی والدہ کے پاس دوبارہ مکہ آ گئے. اللہ کی شان دیکھے 6 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ آپ کو لے کر کے آپ کے ننیال ملاقات کے لیے روانہ ہوئے. آپ کا ننیال جو ہے وہ مدینہ منورہ کے قریب تھا، بنو زہرہ قبیلہ تھا. اور راستے میں آپ کی والدہ حضرت آمنہ بیمار ہو گئی، اور اتنی بیمار ہوئی کہ ان کا انتقال ہو گیا. مدینہ منورہ کے قریب ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے ابوا. کیا نام ہے؟ ابوا. اس ابوا میں حضرت آمنہ کی قبر بنی، قبر مبارک وہاں پر ہے، آج بھی یہاں پر ہے. تو 6 سال کی عمر کو پہنچے تو والدہ کا سایہ بھی سر سے چلا گیا. تو ابوا کے اندر یہ حضرت آمنہ کی قبر ہے. جی، تو والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر مبارک کتنی ہے دوستوں؟ 6 سال. اب دادا کی کفالت میں آ گئے. دادا کا نام ہے عبد المطلب. لیکن 8 سال کی عمر کو پہنچے تو عبد المطلب بھی فوت ہو گئے. مکہ میں علاقہ حجون، وہاں پہ دفن ہو گئے. پھر آپ کے چچا ہیں حضرت ابو طالب. یہ کن کے والد ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. انہوں نے آپ کی کفالت کی اور بھرپور کفالت کی، خوب خیال رکھا. ہر شر اور فتنے سے رکاوٹ بن جاتے، باوجود اس کے کہ آخر تک ایمان نہیں لائے، لیکن آپ کے لیے ہر طرح کی حفاظت کا اور خیر کا سامان بن گئے.
ان کا انتقال جب ابو طالب کا ہوا تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 50 سال. جی یہ دوستو حرم شریف ہے. آپ علیہ السلام کا خاندان کہاں رہتا تھا؟ یہ حرم کے اطراف مختلف علاقے ہیں. سوق اللیل ہے، معلات، جرول، شامیہ، شبیکہ، مسفلہ. یہ علاقہ ہے اجیات کا. کون سا علاقہ ہے؟ اور یہ صفا مروہ کی پٹی کی سیدھ میں آتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ علیہ السلام کا خاندان ہے بنو ہاشم، ان کے گھر اس اجیات کے علاقے میں تھے. آج وہاں بہت بڑا اسپتال ہے مستشفیٰ اجیات کے نام سے. جی آپ علیہ السلام کی بعثت سے قبل زندگی کے 3 مرحلے: بچپن، لڑکپن اور جوانی. آپ نے سنا کہ بچپن کے کتنے سال بنو سعد میں گزارے؟ 4 سال گزار کے پھر اپنی والدہ کے پاس آ گئے. اب لڑکپن اور جوانی، یہ ساری عمر آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنے دادا اور پھر اپنے چچا کی نگرانی اور زیر کفالت گزاری ہے. جی آپ علیہ السلام کی جوانی، چونکہ آپ اللہ کے معصوم پیغمبر بننے والے تھے، پاک باز، اس پورے 40 سال میں کوئی آپ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکا، انگلی نہیں اٹھا سکا کہ آپ نے کوئی کمزوری دکھائی ہو. جب بھی آپ کے بارے میں سوال ہوا تو وہ آپ کو کیا کہہ دیتے؟ صادق اور امین. کہ آپ تو صادق اور امین ہیں. تو وہ جوانی کی عمر یہ اگر بے داغ گزر جائے، یہ اصل ہے دوستو. جی اسی لیے فرمایا اس جوانی کے دور کی 3 بڑی خصوصیات ہیں. نمبر 1، جوانی میں کردار یا تو بنتا ہے یا بگڑتا ہے، چنانچہ آپ اپنے عالی کردار کی بنیاد پر ہی صادق و امین کہلائے. نمبر 2، اس دور میں سمجھ اور طاقت عروج پہ ہوتی ہے بخلاف بچپن اور بڑھاپے کے. نمبر 3، اس عمر میں اپنی حفاظت کرنے سے ساری زندگی پہ خوشگوار اثر پڑتا ہے. دیکھیں یہ نوجوان ساتھیوں کے لیے بہت اہم نکتہ ہے. جس نے اپنی نوجوانی کی حفاظت کی، ساری زندگی پہ خوشگوار اثر، یعنی جسمانی، روحانی اور علمی ہر اعتبار سے. اور اگر کسی نے اس عمر کو ضائع کیا تو اس کے نقصانات تاموت محسوس ہوتے ہیں. جی آپ علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ وہ تورات اور انجیل میں بھی موجود تھا. جو سابقہ آسمانی کتابیں ہیں اس میں بھی آپ علیہ السلام کے تذکرے تھے کہ اللہ کے آخری پیغمبر آئیں گے، ایسے ہوں گے، ایسے خوبصورت ہوں گے، ایسے بال ہوں گے. اس خاندان میں ایک ایک چیز ذکر تھی. آج تک بھی جو انجیل اور تورات کے محرف نسخے ہیں جس میں بہت کچھ ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے علماء نے اس پہ کام کیا ہے. آج بھی ان میں حضور علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے. جی آپ کی بعثت، آپ کو نبوت کب ملی؟ کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں. جی بعثت کے بعد اب 40 سال میں نبوت مل گئی. اب بعثت کے بعد زندگی کے 2 حصے ہیں دوستوں. ایک حصہ کہلاتا ہے کون سی زندگی؟ مکی. اور ایک کہلاتا ہے مدنی. اب یہ جو 23 سال رہ گئے نا دوستوں، ان کو ہم 2 حصوں میں بانٹیں گے: بعثت سے لے کر ہجرت تک اور ہجرت سے لے کر کے وفات تک. بعثت سے ہجرت مکہ میں اور ہجرت سے لے کر وفات تک مدینہ منورہ میں. جی مکی دور یعنی نبوت ملنے کے بعد جو مکی دور ہے اس کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 13 سال. 13 سالوں میں آپ نے اصل کام کیا کیا؟ دعوت اسلام. یہ اگر سوال ہو جائے نا، جیسے کل کوئز پروگرام تھا کہ 13 سالہ مکی زندگی میں آپ نے کیا کام کیا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ دعوت اسلام. جی ان 13 سالوں میں دعوت اسلام میں دعوت کے اصول کیا ہے، دعوت کے نکات کیا ہے اور دعوت کے مراحل کیا ہے. دیکھیں دعوت کوئی چھوٹا کام تو ہے نہیں کہ انسان کہے کہ جی میں دین کی دعوت دے رہا ہوں اور اس کے پاس کوئی اصول ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے. اور پھر جب انسان دعوت کا کام کرتا ہے وہ اپنے ماحول کو، حالات کو، صورتحال کو دیکھتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر سے زیادہ بہادر، جری اور غیرت مند کون ہو سکتا ہے دوستوں؟ لیکن آپ نے بھی ابتدائی دعوت والی زندگی میں احتیاط کی، ترتیب سے چلیں.
جب تک آپ کو ایک مرکز نہیں ملا، طاقت نہیں ملی، افرادی وسعت نہیں ملی، آپ نے احتیاط کے ساتھ کام کیا۔ تو دعوت کے بھی مستقل مراحل ہے۔ کتنے مرحلوں میں دعوت چلی؟ جی، مراحل دعوت دیکھیں دوستو۔ مکی زندگی کی کل مدت اب کتنی ہے؟ 13 سال۔ اس میں دعوت و تبلیغ کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ۔ پہلے مرحلے میں کیا تھا؟ خفیہ دعوت مکہ کے اندر کتنے مدت تک چلی؟ 3 سال۔ دوسرا مرحلہ علانیہ کھل کر دعوت مکہ کے اندر کتنے سال؟ 7 سال۔ تیسرا مرحلہ علانیہ دعوت مکہ سے باہر کتنے سال؟ یہ 13 سال پورے ہو گئے۔ جی، خفیہ دعوت جو پہلا مرحلہ تھا اس کی کل مدت کتنی ہے دوستو؟ 3۔ یہ سب سے مشکل ترین عرصہ ہے۔ اپنے گھر میں، اپنے ماحول، اپنے لوگوں میں رہ کر دعوت کا کام بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کو چھپانا بھی ہے، بہت مشکل ہے۔ جی، تو آپ نے کیا کیا؟ ایک تو دعوت کا مرکز بنایا۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اسلام کا سب سے پہلا دعوت کا مرکز دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ عنہ ایک نوجوان صحابی، ان کا گھر۔ پھر دعوت کا طریقہ طے کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی کھل کے دعوت دے گا، ہر ایک کو دے گا، بازار میں بھی نہیں، ترتیب بنائی۔ پھر دعوت کا نتیجہ کیا نکلے گا، سب چیزیں طے ہو گئی۔ جی، دوسرا مرحلہ تھا کہ علانیہ، اب دعوت کھل گئی، ساتھ لوگ آنے لگے، شامل ہو گئے۔ مکہ کے اندر 7 سال کی مدت تک کام چلتا رہا۔ جی، اسی مدت میں ان 7 سالوں میں کیا ہوا؟ جب تکلیفیں بڑھ گئی تو آپ نے پہلی ہجرت کی، لیکن آپ خود نہیں گئے، صحابہ اکرام گئے۔ اور پہلی ہجرت کہاں ہوئی؟ حبشہ، رجب سن 5 نبوی میں۔ اور حبشہ کی طرف بھی دوستو 2 ہجرتیں ہوئی۔ پہلی ہجرت اس میں 12 مرد 4 خواتین تھے، اور اس سے واپسی کب ہوئی؟ شوال سن 5 نبوی میں۔ دوسری ہجرت پھر حبشہ کی طرف ہوئی، اس میں 83 مرد اور 19 خواتین شامل تھی۔ جی، تیسرا مرحلہ اب اسلام کی دعوت مکہ سے باہر نکل رہی ہے، اور اس کی مدت کتنے سال ہے؟ 3 سال۔ جی، آپ طائف تشریف لے گئے، طائف کا جو مشہور سفر ہے، باہر چلے گئے۔ طائف مکہ سے بالکل قریبی جگہ ہے، وہاں گئے، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ سے مکہ والوں سے زیادہ بدسلوکی کی، اور آپ کو پتھر مارے، لہو لہان کیا آپ کو، اور آپ اس حالت میں واپس مکہ آئے۔ اسی سفر میں جنات کی حاضری ہوئی، ان کی ایک جماعت نے آپ کی تلاوت سنی اور ایمان لائے، اور قبائل عرب میں اسلام کی دعوت آہستہ آہستہ اسی 3 سالوں کی مدت میں پھیل گئی۔ جی، مکہ مکرمہ کے یہ تکلیف والے سال گزر رہے تھے، اور اللہ پاک نے آپ کو معراج کروائی، اسرا اور معراج۔ آپ جانتے ہیں کہ معجزہ معراج کیا ہے؟ کہ اللہ نے اپنے حبیب کو زمین سے کہاں پہ بلایا؟ آسمانوں سے اوپر، پھر اپنے خاص قرب کا مقام آپ کو نصیب کیا۔ تو آپ مکہ مکرمہ میں تھے، یہاں سے آپ کو پہلے لایا گیا مسجد اقصیٰ میں، اس سفر کو کہتے ہیں اسرا، اور مسجد اقصیٰ سے آپ کو آسمانوں کے اوپر لے جایا گیا، اس کو کہتے ہیں معراج۔ جی، معراج کب ہوئی؟ نبوت کے 11ویں سال، یعنی آپ کو نبوت ملے ہوئے 11واں سال چل رہا تھا کہ آپ کو معراج کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو لے گئے۔ اسرا کہتے ہیں زمینی سفر کو، زمینی سفر یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور معراج کہتے ہیں آسمانی سفر کو۔ جی، سفر کا آغاز کہاں ہوا؟ آپ کی پھپھیزاد بہن تھی حضرت ام ہانی، ان کے گھر سے ہوا۔ آپ وہاں آرام فرما رہے تھے، وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے گئے۔ دوسری بات یہ کہ اس پورے سفر میں عالم امثال کے نمونے، عجیب و غریب چیزیں اللہ پاک نے آپ کو دکھائی، اس کا تفصیلی تذکرہ آ چکا ہے اور آئے گا۔ اور اس اسرا کا جو پہلا مرحلہ، اس کی انتہا ہوئی مسجد اقصیٰ پہ۔ وہاں جب آپ گئے تو تمام انبیاء جمع تھے اور آپ نے سب کی امامت کروائی، اسی لیے آپ علیہ السلام کا لقب ہے امام الانبیاء۔ جی،
اسی عرصے میں اب آہستہ آہستہ اسلام کی جو کرنیں ہیں، دعوت ہے، وہ مدینہ منورہ میں پہنچنا شروع ہو گئی۔ مدینہ کے کچھ لوگ منی آئے تھے، منی کی گھاٹی میں، اتفاق سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کی بات سنی، اسی مجلس میں ایمان لائے اور آپ نے ان کو مدینہ واپس بھیج دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مکہ سے دعوت کا پیغام کہاں منتقل ہوا؟ مدینہ گیا۔ جی، جب وہ لوگ اگلے سال آئے تو انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کی کہ آپ مکہ والے آپ کو قبول نہیں کرتے، تنگ کرتے، پریشان کرتے، آپ کے جان کے در پہ، آپ ہماری دعوت قبول کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ آ جائیں۔ تو ان مدینہ منورہ والوں نے آپ کو ہجرت کی خود دعوت دی۔ بات سمجھ گئے دوست؟ لیکن آپ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا کہ تکلیفوں کو دیکھ کر کہ جی میں تیار ہوں۔ اس میں بھی آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، ان سے پوچھا اور ان سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ آئے اور مدینہ کے جو وہ لوگ تھے ان سے ملے کہ بھئی کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو حضرت عباس نے فرمایا دیکھو تم سوچ لو، تم جس شخص کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو پورا عالم کفر ان کی مخالفت پہ آیا ہوا ہے، پھر ان کا دباؤ برداشت کر سکو گے؟ اور یہ وعدہ کرو کہ ہمارے بھتیجے کی حفاظت کرو گے، اس شرط پہ آپ کے ساتھ جانے دوں گا۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ جی، اب مکہ سے کیسے نکلے؟ ظاہر سی بات ہے نکلنا آسان تو نہیں تھا، تقریباً صحابہ کو اپنے سے پہلے آہستہ آہستہ روانہ کیا، خود رک گئے اور اپنے ساتھ کس صحابی کو لیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یار غار بھی ہے، یار سفر ہجرت بھی ہے اور یار مزار بھی ہے۔ تو شب جمعہ یکم ربیع الاول کو آپ مکہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے محسوس کیا کہ آپ کا پیچھا ہو رہا ہے، تو آپ ایک غار میں، غار ثور میں چلے گئے اور وہاں کتنے دن قیام کیا؟ 3 دن۔ آپ یہ غار ثور مکہ مکرمہ میں بہت اونچائی پر ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے، انہوں نے آپ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر کے غار ثور کے اندر پہنچایا۔ جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، مکہ مکرمہ سے اب مدینہ منورہ کا سفر ہے پورا، لیکن جو عام راستہ تھا نا، یہ اس راستے سے بالکل اپوزٹ ہو کے آپ گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو؟ عام راستے سے ہٹ کے گئے، اس کو حکمت کہتے ہیں دوستو۔ آج بعض دفعہ جب ہم جذبات میں آتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ہم کسی سے ڈرتے ہیں کیا؟ اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی سے امت کو حکمت کی اور احتیاط کی تعلیم ملتی ہے۔ انسان موت کے منہ میں اپنے آپ کو خود نہیں دھکیلتا، اپنی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود احتیاط کی اور عام راستے کو چھوڑ چھوڑ کے جاتے رہے۔ جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس راستے کو، بالکل اس راستے سے اپوزٹ آپ کا ہے۔ جی جلدی شاباش۔ یہ ام معبد کا ایک خیمہ تھا، یہاں کچھ دیر آپ رکے، یہاں آپ کچھ دیر رکے۔ جی جی، چلتے چلتے آپ پہنچ گئے قبا میں۔ مدینہ منورہ کے بالکل قریب ایک گاؤں، ایک علاقہ تھا قبا کا علاقہ، وہاں آپ پہنچ کے وہاں رک گئے آپ۔ جی، اب مدینہ منورہ والے آپ کے انتظار میں سخت بے چین تھے، اور انصار کی حالت ایسی تھی کہ روز آ کر کے ملاقات کی ایک جگہ تھی، وہاں جھانکتے تھے کہ آپ علیہ السلام کب آتے۔ تو آپ قبا میں رہے، وہاں کچھ دن قیام کیا، اور بروز پیر 12 ربیع الاول آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ جب قبا میں قیام کیا تو یہاں ایک مسجد کی تعمیر کی، اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء۔ جی، مدینہ منورہ میں آپ داخل ہو گئے، وہاں کے لوگوں نے آپ کا بھرپور استقبال کیا، چھوٹی چھوٹی بچیوں نے آپ کے استقبال میں ایک ترانہ پڑھا۔ جی، جمعہ 16 ربیع الاول جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے، انصار نے استقبال کیا، بچیوں نے ترانہ پڑھا، ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ مأمور ہے اللہ کی طرف سے
یہ خود جائے گی جہاں اللہ کا حکم ہوگا. چلتے چلتے یہ اونٹنی جا کر کس صحابی کے گھر پہ بیٹھ گئی؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. یہ خوش نصیب صحابی تھے. کچھ دنوں کے بعد آپ کے اہل خانہ بھی جو مکہ میں تھے وہ بھی مدینہ منورہ پہنچ گئے. جی انصار کی بچیوں نے یہ اشعار پڑھے: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی. جی اب مدنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، مدنی دور. کل مدت کتنی ہے دوستو؟ ان 10 سالوں میں بنیادی کام کیا کیا؟ اسلامی ریاست کی تأسیس، یعنی تأسیس کہتے ہیں بنیاد کو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک امتحاناً کہ مکی زندگی کے 13 سالوں میں بنیادی کام کیا تھا؟ دعوت اسلام. ماشاءاللہ آپ سب کو یاد. مدنی دور کے 10 سالوں میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی. جی 10 سال 3 مرحلوں میں تقسیم ہے. ایسا نہیں تھا جو ہمارے ذہن میں ہے کہ مدنی زندگی میں بس راحت اور آرام سکون جاتے ہی شروع ہو گیا. نہیں. پہلے مرحلے میں بھی بھرپور خطرات، 5 سال سے اوپر خطرات اور ان کا مقابلہ. دوسرا مرحلہ جب آیا تو اب فتح کی ابتدا اور آثار. تیسرے مرحلے میں فتح کی تکمیل اور اس کے آثار. جی پہلا مرحلہ خطرات اور ان کا مقابلہ. کل مدت کتنی ہے؟ 5 سال 8 مہینے. جی اسی میں غزوہ بدر ہوا رمضان سن 2 ہجری میں. یہ اسلام کا سب سے پہلا معرکہ ہے. جی اس میں اسلامی لشکر 313 تھے، جس میں مہاجرین صحابہ 82، انصار 231. کافروں کے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ 1000. جی اور اس کے اندر 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے. بدر کے شہداء کی تعداد کتنی ہے دوستو؟ 14 صحابہ. جی یہ ان کی قبریں ہیں میدان بدر میں. آج بھی وہ جگہ موجود ہیں جہاں ان شہداء صحابہ کی قبریں وہ آرام فرمائے. جی اسی سال شریعت کے احکامات اترنا شروع ہوئے. یہ جتنے احکامات آج امت کے پاس ہیں نا دوستو، تقریباً مدنی دور میں آئے. ایک تو رجب کے مہینے میں قبلہ تبدیل ہوا، تحویل قبلہ جس کو کہتے ہیں، لہٰذا بیت المقدس سے دوبارہ بیت اللہ شریف. رمضان کے روزے فرض ہوئے، عید الفطر کے حکم آیا، صدقہ فطر کا حکم آیا، عید الاضحیٰ کا حکم آیا، قربانی کا حکم آیا. یہ سب کون سی ہجری میں؟ سن 2 ہجری میں. جی 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا. یہ بھی اسلامی تاریخ کا اہم معرکہ ہے. جی یہ احد کا مقام اور احد کی پہاڑی ہے جس کے دامن میں یہ غزوہ لڑا گیا. جی اس میں سب سے مشہور جو شہادت ہوئی وہ آپ علیہ السلام کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی، اور پھر ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. جی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شہداء احد کو دفنایا گیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر بھی بالکل احد پہاڑ کے برابر میں ایک 4 دیواری کے اندر ہے. جی اس موقع پر اللہ پاک کی طرف سے آپ کو ایک دعا دی گئی دوستو، جو آج کی مجلس سے ہمیں بھی لے جانی چاہیے، کہ جب اتنا بڑا صدمہ آیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے 70 ساتھی قیمتی شہید ہوئے، تو آپ نے یہ دعا پڑھی: انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اجر نصیب فرما اور مجھے اس کا بدل اور عوض نصیب فرما. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی پر کوئی صدمہ، حادثہ یا تکلیف آئے اور وہ فوراً یہ دعا پڑھ لے: انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ اسی دنیا میں اس کو اس کا نعم البدل اتنا بڑا دے دیتے ہیں کہ وہ سابقہ غم بلا دیتا ہے. جی سن 3 ہجری میں شراب حرام ہو گئی، مشرک عورتوں سے نکاح حرام ہوا، میراث کے احکامات اترے. جی 5 ہجری میں مدنی دور میں بھی بڑے اہم واقعات پیش آئے. جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، پردے کا حکم آیا، مشہور غزوہ دومۃ الجندل ہوا،
چاند گرہن کی نماز پڑھی گئی، غزوہ بنو مستلق ہوا، اور جویریہ بنت حارث سے آپ علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ منافقین نے ایک خطرناک سازش کی، واقعہ افک پیش آیا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر مشرکین نے بہتان لگا دیا تھا۔ آپ نے سنا ہے نا، ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے اور اس کے اندر مشرکین نے آپ پر بہتان لگا دیا، نعوذ باللہ، جس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بے انتہا زیادہ تکلیف ہو گئی۔ جی اچھا دوستو، آپ سنتے رہیں۔ اس کے بعد سن 6 ہجری کے اندر غزوہ خیبر ہوا۔ غزوہ خیبر جو ہے یہ یہود کے ساتھ جنگ لڑی گئی۔ کن کے ساتھ؟ یہود کے ساتھ۔ خیبر کا علاقہ ہے ہی یہود کا، اور ہم نے وہ علاقہ جا کے دیکھا ہے، اب تو وہاں بالکل کھنڈرات ہیں، ان کے قلعوں کے کچھ آثار ہیں، تو مشکل ترین جگہ تھی، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جا کر وہاں بھرپور مقابلہ کیا اور خیبر فتح ہو گیا۔ اس کے بعد جو سب سے مشہور معرکہ ہوا دوستو وہ احزاب کا ہوا، جس کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ جی خندق ہے۔ احزاب کہتے ہیں جماعتوں کو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جس میں کفر کی تمام شکلیں، یعنی مدینہ منورہ کے یہود بھی، مکہ مکرمہ کے مشرکین بھی، مدینہ میں رہنے والے منافقین بھی، اور مدینہ کے اطراف میں رہنے والے قبائل بھی، یہ سب کے سب کفر کی جتنی شکلیں تھیں یہ مشورے سے آپس میں طے ہوئے، اور انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ختم کرنے کے لیے ایک ترتیب بنائی۔ یہ مشہور غزوہ احزاب ہوا۔ اس میں ایک صحابی کے مشورے پر خندق کھودی گئی، جن صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی آگے۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے دعا مانگی، اس لیے کہ خندق کھودنا آسان نہیں تھا۔ آپ فرماتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ صحابہ جواب میں پڑھتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ جی اس موقع پر آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے کچھ عجیب معجزات بھی ہوئے۔ بڑے سخت پتھر تھے، آپ کے لعاب دہن سے، تھوک مبارک سے اللہ نے ان کو نرم کیا، اور تھوڑا سا کھانا تھا، اس میں آپ نے اپنا لعاب مبارک ملایا تو وہ پورے لشکر کے لیے کافی ہوا۔ ایک چٹان کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، آپ نے اپنی کدال اٹھائی اور اس کو مار دی، اور وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، اور اس سے ایک روشنی پھوٹی۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے اس میں شام اور روم اور فارس کے محلات دکھا دیے۔ جی اب مدنی دور کا دوسرا مرحلہ، یہ تو تکلیفوں والا وقت تھا، اب فتح کی ابتدا اور آثار۔ اس کی مدت 1 سال 11 مہینے۔ صلح حدیبیہ ہوا۔ آپ علیہ السلام عمرے کے لیے آئے، مکہ کے قریب ایک جگہ تھی حدیبیہ، وہاں آپ کو روک دیا گیا کہ آپ نہیں جائیں گے، اور یہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک معاہدہ کیا جس کو کہا جاتا ہے صلح حدیبیہ، 1 ذی القعدہ سن 6 ہجری۔ جی یہ حدیبیہ کے مقام پہ پرانی مسجد، اب تو مسجد تھوڑی بہتر کر دی گئی ہے، اب بھی یہ جگہ موجود ہے۔ جی اس سال 6 ہجری ذوالحجہ میں آپ نے پہلا موقع تھا کہ پوری دنیا کے بادشاہوں کو، عمراء کو خط لکھیں۔ یہ خط کون سے تھے؟ دعوت کے۔ کس چیز کے؟ پوری دنیا کے بادشاہوں کو مکتوبات نبوی، دعوت کے خط لے کے گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ جی اس پر مہر لگائی گئی۔ صحابہ نے آپ سے فرمایا کہ جب تک آپ کی مہر نہیں ہوگی تو یہ بادشاہ اس خط کو قبول نہیں کرتے، تو اس شکل میں مہر مبارک بنائی گئی جس پہ لکھا گیا محمد الرسول اللہ، لیکن اوپر لفظ اللہ، پھر درمیان میں لفظ رسول، نیچے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی تو یہ وہ 7 بادشاہ ہیں، نجاشی حبشہ کا، ہرقل قیصر روم، خسرو پرویز فارس، مقوقس مصر، حارث ابن ابی شمر دمشق، حوضہ ابن علی یمامہ، اور منذر ابن ساوا بحرین کا۔ جی سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا جس کا تذکرہ بھی آپ حضرات کے سامنے آ گیا۔ جی یہ خیبر کا علاقہ ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابھی بھی یہ جگہ موجود ہے،
اور یہ خیبر پورے عرب میں مشہور تھا کہ یہاں کھجور کے بہت بڑے بڑے باغات تھے، بڑے بڑے باغات تھے، ابھی بھی کھجور کی بڑی فصلیں یہاں پر ہوتی جی. اور یہاں یہود کے بڑے مشہور قلعے تھے، اور اسی جگہ پر ایک قلعہ قموس تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ سے اللہ پاک نے اس کو فتح کیا جی. پچھلے سال آپ کو عمرے سے روک دیا گیا سن 6 ہجری، اگلے سال آپ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے. مسئلہ بھی یہ ہے نا، ایک آدمی اگر عمرے کی نیت سے احرام باندھ دے اور پھر عمرہ نہیں کر سکے تو یہ کیا کرے گا؟ اس عمرے کی قضا کرے گا، ایک دم بھی دے گا، قضا بھی کرے گا. تو ذوالقعدہ سن 7 ہجری میں آپ مدینہ سے نکلے، عمرے کی ادائیگی اور پھر مکہ مکرمہ سے واپسی کی. اسی سفر میں نکاح کیا کن سے؟ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ جی. آپ کے ازواج مطہرات کی یہ فہرست ہے دوستو، جو یہ آپ کے سامنے ہے، اور ہر مسلمان کو ان ہستیوں کو یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ امت کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہے جی. آپ علیہ السلام نے اتنے نکاح فرمائے، بعض بدباطن محروم بدقسمت قسم کے لوگ اس پر نعوذ باللہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے نکاح کیے. تو یاد رکھیں کہ پیغمبر کی خصوصیات ہوتی ہیں. عام امتی کے لیے ایک وقت میں 4 نکاحوں کی اجازت ہے، لیکن پیغمبر اس عدد کا پابند نہیں. لیکن آپ نے نکاح کیوں کیے اتنے زیادہ؟ علماء نے اس کی 3 حکمتیں لکھی. تألیف القبائل العربیہ، آپ کی ازواج عرب کے مختلف قبائل سے تھی، سب کو جوڑ دیا جائے. نشر الدعوت الاسلامیہ، ہر جگہ سسرال ہوتا ہے، سسرال سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اسلام کی دعوت پہنچ جائے. مساوات الحقوق بین النساء المختلفات فی العمر، مختلف عمر کی عورتوں سے آپ نے نکاح کیا. امت کو تعلیم دی کہ ایک ہی وقت میں اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں اور ان میں عمر کا فرق ہے تو آپ توازن اور بیلنس کیسے رکھیں گے؟ اس لیے کہ آج تو جب انسان دوسرا نکاح کرتا ہے تو پہلی تو آؤٹ، ختم، زندگی سے ختم ہو گئی پھر جی. 8 ہجری میں مشہور معرکہ ہوا غزوہ موتا یا غزوہ موتا، دونوں نام ملتے ہیں اس کے. یہ بڑا عجیب و غریب معرکہ تھا غزوہ موتا. اس میں آپ علیہ السلام خود تشریف نہیں لے گئے، آپ مدینہ منورہ میں تھے، لیکن اللہ پاک نے آپ پر میدان موتا کے سارے احوال منکشف کیے، کھول دیا آپ پہ. آپ مسجد نبوی شریف میں اپنے منبر پہ تھے اور اللہ پاک نے آپ کو دکھایا، اسی لیے اس کو غزوہ کہتے ہیں. تو اس کے اسباب، حالات اور نتائج جی دیکھیں. یہ معرکہ موتا کا میدان ہے، یہ اب اردن جو ملک ہے، جارڈن، اس کے اندر یہ جگہ آ گئی ہے جی. آپ علیہ السلام مسجد نبوی کے منبر پہ ہیں اور یہ موتا کا میدان ہے، لیکن آپ یہاں بیٹھ کر صحابہ کو بتاتے تھے کہ ابھی حضرت جعفر نے جھنڈا اٹھایا، وہ شہید ہو گئے. پھر فرمایا حضرت زید نے اٹھایا، وہ شہید ہو گئے. پھر فرمایا عبداللہ ابن رواحہ نے اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے. اس معرکے میں مسلمانوں کے 3 امیر ایک ایک کر کے شہید ہوئے. کمال یہ تھا کہ کسی نے بھی اسلامی جھنڈے کو نیچے گرنے نہیں دیا. اور جب 3 امیر شہید ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جھنڈا ایسے شخص نے اٹھا لیا جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، یعنی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جی. یہ ان صحابہ کی، شہداء صحابہ کی قبریں ہیں جو موتا میں شہید ہوئے جی. تیسرا مرحلہ اب مدنی زندگی کا، اب فتح مکمل ہو رہی ہے. اس کی کل مدت 2 سال 6 مہینے جی. فتح مکہ کب ہوا؟ رمضان سن 8 ہجری میں. جس مکہ سے آپ نکلنے پر مجبور کیے گئے، اللہ کی شان کے 8 سال کے بعد آپ وہاں فاتح بن کے جا رہے جی. آپ مدینہ سے روانہ ہوئے اور یہ اس راستے پر چلتے چلتے جحفہ اور قدید، بطن مر اور یہاں سے مکہ میں داخل ہوئے جی. یہ پورا مکہ میں داخلے کا ایک منظرنامہ ہے دوستو. یہ مکہ میں داخلے کے 4 راستے ہیں. آپ علیہ السلام کا دستہ بالکل بیچ میں چل رہا تھا، باقی 4 طرف آپ کے صحابہ الگ الگ لشکروں کی قیادت کر رہے تھے جی.
آپ جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، فرمایا جو ان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو امن ہوگا. پھر فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اس کو بھی امن ہوگا. پھر فرمایا جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن. سب ان لوگوں کو معاف کیا جو آپ کی جان کے در پہ تھے، جنہوں نے آپ کو ساری زندگی ستایا تھا. جی اچھا، یہ مکہ میں آپ کس راستے سے داخل ہوئے فتح مکہ کے موقع پر؟ وہ کون سا راستہ تھا؟ جی یہ کالا عمامہ آپ نے پہنا ہوا، سر جھکا کے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، آپ کے ساتھ حضرت اسامہ ابن زید. باب الفتح سے آپ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے. جی اور اس موقع پر آپ علیہ السلام نے یہ تاریخی خطبہ دیا، ان کے لیے معافی کا اعلان بھی فرمایا، اور فرمایا جاہلیت کی ساری باتیں تحت قدمی ہاتین، جاہلیت کی ساری باتیں آج میرے دونوں پیروں کے نیچے ہے، آج کے بعد کوئی جاہلیت کی بات نہیں کرے گا. جی فتح مکہ کے بعد اب کیا ہوا؟ مکہ فتح ہو گیا، آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لائے. جی سن 9 ہجری میں صدقات کا نظام آیا، اور سن 9 ہجری میں اسلامی تاریخ کا ایک آخری اور بڑا غزوہ ہوا جس کو کہتے ہیں غزوہ تبوک. جی یہ تبوک مدینہ منورہ سے کافی دور ہے. دیکھیں نا، یہ مدینہ ہے، یہ بالکل اس وقت آج کل سعودی عرب کا بارڈر ہے. تبوک میں بالکل کنارے کا علاقہ ہے، اور یہاں آج بھی وہ مسجد موجود ہے، یعنی اس نام کی عین مسجد تو وہ نہیں ہے، لیکن آج بھی وہ مسجد ہے، مسجد تبوک، جہاں پر یہ معرکہ ہو تو نہیں سکا، لیکن آپ علیہ السلام تشریف لے گئے اور اللہ پاک نے فتح دے دی، آپ واپس تشریف لائے. جی اب جو مشن، جو مقصد لے کر آپ دنیا میں آئے وہ مکمل ہو کر. جی اب حج فرض ہوا. جب حج فرض ہوا تو پہلے سال آپ علیہ السلام خود نہیں گئے، بلکہ کن کو امیر بنایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا، اور کہا کہ آپ جائیں، اور کچھ اعلانات دے کر آپ نے بھیجا. جی خود کیوں نہیں گئے؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے دوستو. پہلی وجہ وفود کی کثرت سے آمد ہو، پوری دنیا سے لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے تھے، آپ کی موجودگی ضروری تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ زمانے جاہلیت سے ایک مروجہ حج کا طریقہ، مشرکین بھی حج کرتے تھے الٹا سیدھا، گانے باجے لاتے تھے ساتھ میں، اور ادھر ادھر نعوذ باللہ خانہ کعبہ کا ننگا طواف. تو اس ماحول کے ساتھ تو آپ حج پہ نہیں جانا چاہتے تھے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب گئے، آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے بھیجا کہ جا کر ان سے کہہ دے کہ اعلان کر دیں آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا. جی خود حج کے لیے کب تشریف لے گئے؟ سن 10 ہجری. اس کو کہتے ہیں حجۃ الوداع، الوداعی اس لیے کہ اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے. حج سے پہلے آپ نے حج کی تیاری کون سے مہینے میں کی؟ ذوالقعدہ. مدینہ سے نکلے 25 ذوالقعدہ کو، 9 دن راستے میں لگے. 4 ذی الحجہ کو آپ مکہ میں داخل ہوئے. 4 ذی الحجہ کو جا کر عمرے کی ادائیگی کی، اس لیے کہ آپ نے جو احرام پہنا تھا وہ کون سے حج کا تھا؟ حج قران، جس میں عمرہ بھی اور حج دونوں شامل ہوتے. عمرے کے بعد کیا کیا؟ مکہ کے علاقہ تھا معلیٰ، وہاں آپ نے 4 دن قیام کیا. جی یہ آپ کے حج کی ظہر عصر مغرب عشاء فجر پڑھی، پھر احرام باندھا، زور سے تلبیہ پڑھا اور ظہر پڑھ کر نکلے. یہ مدینہ سے آتے ہوئے کیفیت ہے آپ جب حج کے لیے آئے. جی آگے چلیں، جلدی کریں. جلدی آگے چلیں. جی اب حج کے لیے آپ علیہ السلام جب آئے نا، کس راستے سے گئے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں پورا حج ایسا کروں جیسے آپ علیہ السلام نے کیا. حج کے لیے جب آپ علیہ السلام مسجد حرام میں داخل ہوئے تو کس دروازے سے؟ باب السلام سے آئے.
لیکن اب یہ صفا مروہ کی پٹی میں ہے، کبھی بند ہوتا ہے کبھی کھلا ہوتا ہے، تو انسان کوشش کرے، نہیں ہو تو مسئلہ نہیں۔ جی حج کے بعد دیکھیں، حج جیسے ہی کہ آپ پھر رکے نہیں، 13 ذی الحجہ کو آپ حج سے فارغ ہو گئے، 14 ذی الحجہ کو آپ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گئے، جی مدینہ منورہ پہنچ گئے، اب آپ کا سفر آخرت۔ جی 29 سفر کو آپ کی بیماری شروع ہوئی، 5 ربیع الاول بیماری بڑھ گئی، وفات سے 5 دن پہلے آپ نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا قبروں کی عبادت نہیں کرنا، انصار کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ 4 دن پہلے آپ نے 3 باتوں کی وصیت کی کہ مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، جو وفد میرے بعد آئے اس کی خوب عزت اور مہمان نوازی کرنا، مہمانوں کی، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لینا۔ جی آخری الفاظ جب دنیا سے جا رہے ہیں، دیکھیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، فرمائے لوگوں نماز کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، آخری الفاظ۔ اور آخری دعا یہ کل کوئز پروگرام میں بھی پوچھی گئی جو کوئی نہیں بتا سکا، آخری دعا جو آپ کی زبان مبارک سے نکلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ جی آخری نماز جو آپ نے پڑھی نماز مغرب 9 ربیع الاول جمعرات کے دن، وفات سے 2 دن پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ظہر میں شریک ہوئے، 1 دن پہلے آپ نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کیا، معلوم کیا کہ گھر میں کتنے اسباب ہے تو پتہ چلا 7 دینار پڑے ہوئے، ان کو تقسیم فرما دیا۔ وفات کا جو آخری دن تھا جس دن آپ فوت ہوئے، فجر کی نماز کی امامت کے لیے پردہ ہٹایا، اور جب دیکھا کہ امت نماز پڑھ رہی ہے تو دیکھ کر مسکرائے، خوش ہوئے، لیکن خود باہر نہیں آئے، اس لیے کہ ضعف کمزوری بہت زیادہ تھی۔ جی یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا کہ جہاں آپ علیہ السلام کی قبر مبارک بنائی گئی۔ جی 12 ربیع الاول بروز پیر سن 11 ہجری آپ کا انتقال ہوا۔ غسل میں کون کون شریک ہوئے؟ حضرت عباس، حضرت علی، حضرت فضل ابن عباس، قسم ابن عباس، حضرت اسامہ، یہ غلام تھے شقران، اوس ابن خولی انصاری رضی اللہ عنہم، یہ 7 افراد آپ علیہ السلام کے غسل میں آئے۔ کفن آپ کو 3 یمنی چادروں میں دیا گیا۔ جی نماز جنازہ بروز منگل 13 ربیع الاول پڑھی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں انفرادی طور پر کسی پیغمبر کی جنازہ اجتماعی نہیں ہے، امت انفرادی طور پہ پڑھے گی اور آ کر درود شریف پڑھتے ہوئے سب لوگ جاتے رہے۔ جی بدھ کی شب کو آپ کے روضہ مبارکہ میں دفنایا گیا۔ آپ کی قبر مبارک کہاں بنی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں۔ قبر کھودنے والے صحابی کا نام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ جی اور یہ آپ کے روضہ مبارکہ کی جالیہ ہیں، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ جی یہ گنبد خضرا ہے جو بالکل آپ کی قبر مبارک کی سیدھ میں ہے، یہ آپ کی مسجد نبوی ہے۔ جی ختم۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں آخر میں آپ حضرات سے کچھ بات عرض کروں گا۔ انشاءاللہ کافی وقت سے کوشش تھی کہ نیا سلسلہ ہم شروع کریں۔ آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا سیرت طیبہ کا 56 مجالس میں۔ اس کے بعد حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی کامل و مکمل مغفرت فرمائے، انہوں نے اسوہ حسنہ کو 60 سے اوپر مجالس میں پڑھایا۔ پھر تاریخ اسلام کا سلسلہ ہوا، 3 سلسلے ترتیب کے ساتھ ہوئے۔ چوتھا یہ سلسلہ کافی وقت سے اس پر محنت ہو رہی تھی اور مشورہ چل رہا تھا۔ الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ربیع الاول میں جہاں آپ علیہ السلام کی نسبت سے پوری امت خوشی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے، ہم دین سیکھنے کے لیے ایک عمل شروع کر کے اپنی خوشی کا اظہار کریں۔ تو انشاءاللہ نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس کا نام ہوگا مقامات مقدسہ، تعارف، تاریخ، تصاویر، اسلامی تاریخ کے اہم مقامات، ان کی تفصیل، دنیا کے مختلف اسلامی ممالک ہے دوستو۔ اہم ترین سلسلہ ہے، ایک پہلی دفعہ ایسا نایاب سلسلہ جس میں ہمارے اسلامی دور کے اسلامی تاریخ کے مقامات بھی ہیں
ان کا جغرافیہ بھی ہے، تاریخ بھی ہے، واقعات بھی ہے، بہت کچھ اس کے اندر شامل ہے۔ تو انشاءاللہ العظیم یہ سلسلہ ہم شروع کریں گے۔ کب شروع کریں گے جی؟ ساتھی بتا دے بھائی، آنے والی اتوار کو تو نہیں ہے نا؟ جی 29 ستمبر، آج 15 ہے نا، اگلے اتوار کو چھوڑ کر اس کے بعد جو اتوار ہے۔ اب آپ ساتھیوں نے یاد رکھنا ہوگا، اگر ہماری طرف سے اشتہار اعلان کچھ بھی نہیں آئے، اس مجلس کی افتتاحی تقریب میں آپ کب تشریف لائیں گے؟ 29 ستمبر بروز اتوار بعد نماز مغرب، ٹھیک ہے؟ یہ سلسلہ انشاءاللہ ترتیب سے چلے گا، آپ نے آنا ہے اور ساتھیوں کو بھی ساتھ لائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔ یا اللہ جتنے احباب، جتنے ساتھی، جتنے طلبہ، جتنی مستورات بچیاں طالبات تشریف لائیں سیرت کی مجالس میں، اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول فرما لے، سب کو دنیا آخرت کی برکتیں، وسعت راحتیں، خیر نصیب فرما دے، صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام کا عشق اور محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ایک ساتھی کے عزیز کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ جتنے خیر کے سلسلے ہیں ہمارے مرشد اور مشفق حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کو اس کا اجر و ثواب ان کی قبر میں نصیب فرما دے۔ جو نیا سلسلہ انشاءاللہ شروع کرنے کا ارادہ ہے، یا اللہ اس کو باعث خیر و برکت فرما دے، یا اللہ اس کے نفع کو پوری مسجد کے لیے، اہل محلہ کے لیے، مستورات کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے عام اور تام فرما دے۔ ہر قسم کے شرور سے، فتن سے یا اللہ ہم سب کی پوری زندگی حفاظت فرما دے۔ خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم۔